پاکستان کی تاریخ میں ایک یہ سیاہ دن تھا، ایک ایسا دن جب پاکستان کے دفاع کے علامتی ادارے ہیں شہداء کی یادگاروں پر، غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے، وہ آج بھی مناظر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں کابینہ کا اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ایوان قوم کی ملکیت ہے اور آپ کے حقوق کی ترجمانی کا مرکز ہے۔ آج ہم پارلیمنٹ کے اس بلڈنگ سے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء، اپنے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے والہانہ یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے۔ اس لیے کہ اس وقت کی مئی کے مہینے میں 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی تھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا نہ جاتا۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاکستان کے برادر ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات کو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت پوری یکسوئی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں جو دن رات کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے 9 مئی 2023 کو اگر خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت بھرمار تھی، اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا۔ شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا، اس کا اگر پی ڈی ایم کی حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیے جاتے۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے اگر بعض اہم عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کی حکومت اپوائنٹمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے۔ اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا 9 مئی 2023 کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور اسٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایویڈنس تھا irrefutable، اس سے اگر نظر چرا لی جاتی تو شاید 9 مئی 2023 کو یہ حملے نہ ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک، کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے جتھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، کوئی ملک اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے۔ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو، چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے، کیا ان کو کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر
کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے، اور جیلیں برداشت کی، ہتھکڑیاں۔ مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا، اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، میں پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو اسپیشل سیشن ہم نے کابینہ کا جو یہاں پر بلایا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے، اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتھ کنڈے کے ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کروائی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ 35 پنکچر کی بات کی تھی، اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینترے بدلے، کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری کے موجب بنے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں، یہ تو یہاں کے لوگوں کا کردار ہے، پھر دوبارہ پینترا بدلا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش ہے۔ پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی، ہمارے تعلقات کو بہت اس کو ذوف پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو دھچکا لگا، اور آج تک ہم پوری اجتماعی کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ اس سطح پر لے آئیں جس سے کہ برابری کی سطح پر ہم دوبارہ اپنے ان دوستوں سے، ان ممالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔ میرے انتہائی قابل احترام کابینہ کے ممبرز، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش مناظر وہ پوری قوم نے دیکھے، مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتھوں کو اکسایا، بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا، وہ آج تک اس کو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ قیامت تک اس کو آدمی بدل نہیں سکتا۔ ایک سچ جو ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد سامنے اونت کر آتا ہے، اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے۔ آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش، اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا،
اور سازشوں کو اکسایا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاؤ جراؤ کریں، جا کے ان اداروں کو آپ خدا نخواستہ مسمار کر دیں، جا کے شہداء کی قبروں کو ان کی توہین کریں، ہیروز کی توہین کریں۔ یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر کبھی نہیں دیکھے، دشمن کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی، دشمن کو بھی، کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا۔ دشمن نے حملے کیے، اس کو منہ توڑ جواب ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات طے ہے کہ یہ ایک منظم ایک منصوبہ تھا، بغاوت کا تھا۔ ان جتھوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک منظم جو سازش، یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو، ہیروز کو، اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے، بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف، یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی، لڑانے کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی۔ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کی اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی۔ یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا، اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا، اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر اس کو یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں، کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود
9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ سے باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر، ہم بحرانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ انہوں نے پوری دل جمی سے، پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی، ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے، مگر آپ اپنی FBR کو، اپنے وکلاء کو، ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں، جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں، ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ سب کا فرداً اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا، میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے، آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way۔ کبھی منزل نہیں ملتی محنت، مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر۔ پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر۔ یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے، اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے۔ تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ، میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ تمام ادارے اس میں شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، کیبنٹ شامل ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح 9 مئی کی سازش کو ناکام بنایا، اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دشمنان پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی۔ پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام
سرخرو ہوں گے اور آپ سرخرو ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت شکریہ۔